الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ معزز اور موقر علماء کرام، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران اور معزز حاضرین، محترم خواتین، عزیز بچوں، آج کا یہ پروگرام جو مقام توحید کے عنوان پر منعقد کیا گیا ہے، آپ کی اس مسجد میں، مسجد نور گووند پور بنگلور میں، آج بتاریخ 8 جنوری 2023 بروز اتوار بعد نماز مغرب، جس میں مجھ سے پہلے 2 فاضل علماء کرام نے آپ حضرات کے سامنے خطاب کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان علماء کرام کے بیانات کو سن کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جن لوگوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھرپور انہیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مقام توحید آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے، توحید اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو ایک ماننا اور ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا۔ جہاں تک جاننے کا مسئلہ ہے، تقریباً زیادہ تر لوگ اللہ کو جانتے ہیں۔ اگر کسی بھی شخص سے پوچھا جائے کہ بھئی کون ہے جو دنیا چلا رہا، تو کہتے ہیں اوپر والا۔ تو اللہ کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن مانتے کم لوگ ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن عبادت اللہ کی نہیں کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ سب غلط ہے۔ اصل توحید کیا ہے؟ اللہ کو جاننا، ماننا اور اسی ایک کی عبادت کرنا، اس کو توحید کہتے ہیں۔ توحید یہ سب سے بڑی سچائی ہے، توحید یہ سب سے بڑی طاقت ہے، توحید یہ سب سے بڑا عمل ہے، ثواب کا کام ہے۔ توحید کی عظمت اور توحید کا مقام کیا ہے؟ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی، جتنے رسول، جتنے پیغمبر بھیجے، ان تمام کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو توحید کی تعلیم دیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا، اور ان رسولوں کی تعلیم یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہر وہ چیز طاغوت ہے غیر اللہ کی جو عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ شجر کی شکل میں ہو، حجر کی شکل میں ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، کوئی بھی ہو۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جو عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاغوت سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب کر کے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے، ان رسولوں کی طرف ہم نے وحی بھیجی تھی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہی معبود ہوں،
فاعبدونی، تم میری ہی عبادت کرو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے تمام نبیوں نے توحید کی دعوت دی۔ یہ ہے توحید کا مقام، توحید کی عظمت، توحید کا مقام یہ بھی ہے کہ خود اللہ توحید کی گواہی دیتا ہے، اللہ کے فرشتے توحید کی گواہی دیتے ہیں، اہل علم جو سچے ہیں وہ بھی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ گواہی دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو تسلیم کرنا، اس کو بتانا۔ جیسے کوئی معاملہ ہو اور کوئی آدمی گواہی دے کہ بھائی ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آدمی صحیح ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ایک بڑے آدمی نے اس کی تصدیق کی ہے، تو آدمی کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو توحید کا مقام یہ ہے کہ توحید کی گواہی خود اللہ نے دی ہے۔ اللہ نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور وہ علم والے جو سچائی کے ساتھ عدل کے ساتھ قائم ہیں، ان لوگوں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، تمام نبیوں کی تبلیغ کا نقطۂ آغاز توحید تھا۔ سب سے پہلے توحید کا درس دیا گیا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو دعوت و تبلیغ کا کام تو کرتے ہیں لیکن توحید کو اولیت نہیں دیتے ہیں۔ کوئی نماز کی تعلیم دیتا ہے، کوئی اور کسی چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ نماز کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، لیکن اگر توحید ہی صحیح نہ ہو تو نماز آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ توحید اگر درست نہیں ہے تو نماز، روزے، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، تلاوت قرآن، اچھے اخلاق، یہ سب آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کا توحید درست ہونا چاہیے۔ اسی لیے تمام نبیوں نے سب سے پہلے توحید ہی کی دعوت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ لوگوں کو اللہ کا پیغام سنائیں، سب سے پہلے آپ نے لوگوں کو جو دعوت دی وہ توحید کی دعوت دی۔ آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور آپ نے آواز لگائی، تمام کے تمام لوگ اکٹھا ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو عوام سے خطاب کیا وہ یہی تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تفلحوا کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے، عجم کے بھی مالک بن جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کا آغاز کس سے کیا؟ توحید سے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے سب سے پہلا مسئلہ جو ہم بیان کریں وہ توحید کا ہونا چاہیے۔ توحید ہی اصل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جائے کہ مکی زندگی میں 13 سال تک آپ صرف توحید کو مضبوط کرتے رہے، آپ صرف توحید کی تعلیم دیتے رہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تو کہا کہ اے معاذ، تم ایک ایسی بستی میں جا رہے ہو، وہاں کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا۔ آپ نے خود توحید کی دعوت پہلے دی، آپ نے اپنے دائی اور مبلغ کو بھی یہی حکم دیا کہ پہلے کس چیز کی دعوت دیں؟ توحید کی دعوت دیں۔ جب وہ توحید کو مان لیں، اللہ کو رب مان لیں، نبی کو رسول مان لیں اور اس پر ان کا یقین ہو جائے، تب دوسری دعوت کا دوسرا نقطہ کیا ہے؟ ان کو بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے۔ نماز کی تبلیغ دوسرے نمبر پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر توحید درست نہیں ہے تو نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ نماز کو بھی قبول کر لیں، نمازوں کی پابندی کر لیں
تو تیسری بات ان کو یہ بتائی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر روزے فرض کیے ہیں، وہ روزے رکھیں، سال میں 1 مہینہ روزہ رکھا جائے رمضان کے مہینے میں، پھر اس کو بھی اگر قبول کر لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کی ان کو تعلیم دی جائے۔ زکوٰۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زکوٰۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا تھا تو 3 باتوں کی، توحید و رسالت کی، نماز کی اور زکوٰۃ کی، شاید اس وقت روزہ فرض نہیں رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نماز کو بھی مان لے، قبول کر لے، تو تیسری بات ان کو بتائی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو ان کے امیروں سے وصولا جائے گا اور غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر لوگ اس کو بھی تسلیم کر لیں، اپنے مال کا 2.5% زکوٰۃ نکالنے لگیں، تو تم ان کے اچھے مال کو لینے سے پرہیز کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظلم ہوگا، اور ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا تھا کہ اتق دعوت المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کسی طرح کا کوئی حجاب نہیں ہے۔ توحید یہ اسلام کا بنیادی پہلا رکن ہے، 5 پلرز پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ مشہور حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے، توحید و رسالت کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ 5 بنیادی ارکان ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے توحید کو، اس لیے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ اسی وقت قبول ہوں گے جب توحید صحیح ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی توحید کو اولیت دی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آدمی کا توحید درست ہے، توحید اس کا صحیح ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موحد کے لیے جہنم کو حرام قرار دیا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو توحید خالص انسان کو جنت تک پہنچانے والی ہے، جہنم سے بچانے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اس بات کو جانتا تھا، تسلیم کرتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا من مات لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ نے ایسے شخص کے اوپر جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ وہ توحید کی بنیادی بات ہے۔ آج لوگ توحید کے مقام کو نہیں سمجھتے، توحید کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ جب انسان توحید کو سمجھ جاتا ہے تو دنیا کی بڑی سی بڑی مصیبتوں کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، جس کو ہم رب کی معرفت کہتے ہیں، جس کو ہم اللہ کی پہچان کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو رب کو پہچانتے ہیں، رب کی معرفت ان کو حاصل ہے۔ اب رب کی معرفت حاصل ہونے کے بعد اسلام کے خاطر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں ان کو برداشت کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آج جو توحید میں کمزوری ہے وہ یہی کہ ہم نے توحید کو یوں ہی عام سمجھ لیا ہے، ہم نے توحید کے مقام کو اور رب کی اصل حقیقت کو نہیں سمجھا۔ میرے بھائیوں، ابھی آپ نے سنا فرعون کے زوجیت میں رہنے والی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، وہ فرعون جو مصر پر حکومت کرتا تھا، جو لوگوں سے سجدے کرواتا تھا، جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، وہ فرعون اپنی بیوی پر قابو نہیں پا سکا، اپنے بیوی کو ایمان سے نہیں پھرا سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی نے رب کی پہچان حاصل کر لی تھی، اس لیے کہ بیوی نے توحید کے مقام کو سمجھ لیا تھا۔
आसिया, कितना जुल्म किया गया। वो फिरऔन ज़िल औताद, वो फिरऔन जो मेखों वाला था, जो उसकी रुबूबियत को उसको सजदा नहीं करता था, उसको मालिक नहीं मानता था, उसके सामने सर नहीं झुकाता था। फिरऔन उसके जिस्म में कील ठोकवा देता था, उस पर जुल्म करता था। बीवी के ऊपर भी जुल्म किया। क्या किया? उसके जिस्म में कीले ठोकवा दिए। मेरे भाइयों, आप सोच सकते हैं, एक ऐसी मलिका जिसके शौहर की हुकूमत पूरे मिस्र पर है, जिसके सामने सारी आवाम झुकती है, उस मलिका का हाल क्या रहा होगा? उसके पास ऐशो आराम की क्या चीजें रही होंगी। लेकिन तौहीद को जब उसने समझ लिया तो अल्लाह से क्या किया? रब्बि इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्नह। बैत, उलमा किराम मौजूद हैं, बैत उस घर को, छोटे घर को कहा जाता है। घर के लिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई अल्फाज इस्तेमाल, कसर, महल, लेकिन यहां बैत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। रब्बि इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्नह, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे सामने मेरे लिए एक छोटा सा घर बना दे। वो महल उसको काटने लगा। वो नौकर और चाकर उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखते थे। क्यों? इसलिए कि उसने तौहीद के मकाम को समझ लिया और मुस्कुराती हुई इस दुनिया से चली गई। जब इंसान तौहीद के मकाम को समझ लेता है तो मुश्किलात को झेलना उसके लिए आसान हो जाता है। आज जो हम बात बात पर हमारा ईमान डगमगा जाता है, बात बात पर हम शिरकिया अमाल करने लगते हैं, बात बात पर हम अपने ईमान का सौदा करने लगते हैं, वजह क्या है? हमने तौहीद के मकाम को नहीं समझा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी तौहीद की खातिर आपको पत्थर खाने पड़े। हम नबी से बच्चे तो नहीं हो सकते हैं, हमारा मकाम नबी के बराबर तो नहीं हो सकता है। हमारे नबी ने इसी तौहीद के लिए पत्थर खाए। ताइफ के मैदान में आपको लहूलहान किया गया, आपके जिस्म पर पत्थर बरसाए गए, इतने पत्थर मारे गए कि जिस्म से लहू बहकर आपके जूतियों में जम गया, आपका चलना मुश्किल हो गया, आप बेहोश हो गए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठा करके एक बाग में ले गए, आपके चेहरे को धोया, आपके जख्मों को धोया। होश आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत जिब्रील आए और कहा, है अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा है, पहाड़ों के फरिश्ते को, मलकुल जबल, वो पहाड़ों का फरिश्ता नबी के सामने आया। कहा, अल्लाह के रसूल, आप हुक्म दें तो इन ताइफ वालों को दो पहाड़ियों के बीच में रख करके पीस दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे उम्मीद है अगर आज ये लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, ना माने, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इनकी नस्लों में मुसलमान पैदा होंगे। मेरे भाइयों, हम उसी मनहज पर काम करने वाले हैं, हम उसी मिशन को लेकर चलने वाले। आज हमारी बात कोई नहीं मानता है, ना माने, हम इस यकीन के साथ दावत व तबलीग के मैदान में कदम रखे हैं कि आने वाली नस्लें हमारी बात जरूर मानेंगी। इसलिए कि हम तौहीद का दर्स देते हैं, हम खालिस तौहीद की बात बताते हैं जो शिर्क की आमेजी से बिल्कुल पाक है। हम बुजुर्गों के वाकयात और किस्से कहानियां नहीं सुनाते हैं, यहाँ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की बात होती है। इसी बुनियाद पर हम इस यकीन के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं कि आने वाली नस्लें हमारी दावत को जरूर कबूल करेंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, हम देख रहे हैं मुसलमानों में अहले तौहीद की बढ़ती हुई तादाद को हम महसूस करते हैं। यकीनन ये तौहीद की बरकत है। मेरे भाइयों, जब इंसान तौहीद के मकाम को समझ लेता है तो दुनिया की मुसीबतों परेशानियां बर्दाश्त करना उसके लिए आसान हो जाता है। आप देखेंगे अल्लाह ताला ने ऐसे बहुत सारे वाकयात बयान किए। आसिया का वाकया आपने देखा, खब्बाब बिन औत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तौहीद के लिए क्या नहीं बर्दाश्त किया। दहकते हुए अंगारे पर आपको लेटा दिया जाता, आपके जिस्म जल गए थे। आप सोचिए, हमारे जिस्म पर आग की एक चिंगारी पड़ जाए तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। खब्बाब बिन औत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म पर जगह जगह जख्म हो गए थे और वो जख्म काले की शक्ल में हो गए थे, काले पड़ गए थे।
وہ اتنا مشقت برداشت کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں ایک تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں. حضرت خباب بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نکال دے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے خباب تم ابھی سے گھبرا گئے, تمہیں معلوم نہیں ہے اسی توحید کے خاطر لوگوں نے کیا کیا مصیبتیں جھیلی ہیں. اسی توحید کے خاطر ایک شخص کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور اس کے جسم کو آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے. صحیح حدیث صحیح بخاری کی ہے میرے بھائی. اسی توحید کی خاطر جس طریقے سے لکڑی کو چیر کر کے 2 حصے کر دیے جاتے ہیں, اسی توحید کے خاطر انسان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. لیکن برداشت کیا, اپنے توحید کو بچایا, اپنے ایمان کو بچایا. آج فتنوں کے اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور اپنے توحید کو بچانا یہ سب سے بڑا کام ہے میرے بھائیوں. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب اللہ تعالیٰ ہماری موت لکھا ہے ہمیں کوئی زندگی نہیں دے سکتا ہے, لیکن جیو تو توحید کے ساتھ جیو اور مرو تو توحید کے ساتھ مرو, جیسا کہ ہمارے اسلاف نے ہم کو سبق دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خباب تم ابھی سے گھبرا گئے, تمہیں معلوم نہیں ہے اسی توحید کے خاطر ایک شخص کے جسم میں لوہے کی کنگھی کو دھسایا جاتا تھا اور کہاں تک, اس کی ہڈیوں تک پہنچایا جاتا تھا اور اس کی کنگھی کو نوچ کر کے اس کے چمڑے کو اس کے ہڈی سے الگ کر دیا جاتا تھا. یہ برداشت کیا گیا توحید کی خاطر. میرے بھائیوں توحید کا مقام سمجھو. آج ہم نے توحید کو ایک معمولی چیز سمجھ لیا ہے. جب ہم صاحب توحید ہیں ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں گی, ہمارے اوپر پریشانیاں آئیں گی, ہمارے اوپر مصیبتوں اور پریشانیوں کا انبار آئے گا, اس لیے کہ اہل توحید کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں انبیاء کرام پر آئی, پھر جو ان سے زیادہ قریب ہوں گے, پھر جو ان سے زیادہ قریب ہوں گے. کون ہے جو مصیبتوں اور پریشانیوں کو نہیں جھیلا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی توحید کی خاطر آگ میں جانا پڑا. ہم نہیں جانتے ہیں, ہم یہ واقعہ صرف قصے اور کہانیوں کے نام پر سنتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی بنیاد پر ان کو آگ میں ڈالا گیا. جب نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا اور نمرود نے کہا ابراہیم میں سنا ہوں کہ تم بے دین ہو گئے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں میں بے دین نہیں, میں اس اللہ پر ایمان لایا, اس اللہ پر ایمان لایا ہوں جو لوگوں کو زندگی اور موت دیتا. تو بیوقوف بادشاہ نے کیا کہا زندگی اور موت کا مالک تو میں بھی ہوں. ایک کو بلایا چھوڑ دیا, دوسرے کو مار دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے, اگر تو رب ہے تو پچھم سے نکال کر بتا. میرے بھائیوں میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جب انسان دلیل میں کمزور ہو جاتا ہے تو طاقت کا استعمال کرتا, اور طاقت کا استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس دلیل نہیں ہے. یہ آدمی غلط ہے. میرے بھائیوں لوگ بدلتے ہیں, چہرے بدلتے ہیں, نظریات آج بھی وہی ہیں, نظریات آج بھی وہی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب نمرود کیا ہو گیا, مبہوت ہو گیا, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں رہ گئی, اس نے اپنی طاقت کا استعمال کیا, کہا حرقوہ ابراہیم کو جلا دو, ابراہیم کو جلا دو. پوری قوم نے آگ لگائی, ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا. آج بھی وہی ذہنیت ہے. جب لوگ ہماری گفتگو کو سنتے ہیں اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے, وہ لاجواب ہو جاتے ہیں, تو ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم تم کو نکال دیں گے, ہم تم کو مار دیں گے, ہم تم کو قتل کر دیں گے, ہم تم کو بے گھر کر دیں گے. میرے بھائیوں یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے. جب بھی حق اور باطل کا تصادم ہوتا ہے, جب بھی ایمان اور کفر کی بات ہوتی ہے, جب بھی توحید اور شرک کی بات ہوتی ہے, اہل باطل کی طرف سے یہ دھمکیاں ملتی ہے. لیکن تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ حق کو بلند کیا. باطل اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ انتہائی تمطراق کے ساتھ آتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام قوتوں کو سبوتاژ کر دیتا. یہ تاریخ گواہ ہے میرے بھائیوں. وہی مکہ کی سرزمین جہاں صحابہ کرام جہاں سے ہجرت کر کے مکہ مدینہ گئے اور حبشہ گئے, 8 سال کے بعد پوری قوت اور طاقت کے ساتھ مکہ میں پھر واپس آئے.
مکہ میں پھر واپس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے ان بتوں کو گراتے ہوئے کہا تھا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، باطل مٹنے کے لیے ہی آیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں بتا یہ رہا تھا کہ اگر انسان توحید کو سمجھ گیا، توحید کے مقام کو سمجھ گیا تو دنیا کی طاقتوں سے ٹکرانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیاں جھیلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے ہزاروں جادوگروں کو اکٹھا کیا تھا، اور کیا کہا تھا فرعون سے مقابلہ کرنا ہے۔ جادوگروں نے شرط رکھی اگر ہم غالب آ گئیں گے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ فرعون نے کیا کہا؟ ہم تم کو اپنا مشیر خاص بنا لیں گے۔ دنیا کی لالچ میں آئے تھے، لیکن جب توحید آشکارا ہو گیا، جب انہوں نے توحید کو سمجھ لیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ لیا، جادوگر تھے، جادوگری کے پیترے کو جانتے تھے، اس کے رموز و اوقاف سے واقف تھے، وہ جان گئے کہ یہ جادوگری نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہے ہیں۔ فرعون نے کیا کیا؟ وہی لوگ جو ابھی دنیا طلب کر رہے تھے، وہی لوگ جو فرعون کے سامنے اپنے لیے انعام مانگ رہے تھے، وہی لوگ ایمان لانے کے بعد فرعون نے کیا کیا؟ ان کے اوپر ظلم کیا، ان کے ہاتھ کٹوائے، ان کے پیر کٹوائے، ان کو سولی چڑھائی گئی۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ اے فرعون تو ہمارے اس جسم میں دنیا میں تو ہمارے اوپر ظلم کر سکتا ہے، تمہارے اس دنیاوی جسم کا مالک ہے، ہماری آخرت کو تو نہیں چھین سکتا ہے، ہمارے ایمان کو تو نہیں چھین سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی توحید کے خاطر ہمارے اسلاف نے اپنی جانیں قربان کی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے بھائیوں، تو اس طریقے سے توحید یہ انسان کی سب سے بڑی طاقت، جس شخص کے پاس توحید آ جاتا ہے وہ دنیا کا سب سے مضبوط ترین انسان بن جاتا ہے، اور جس کے پاس شرک ہوتا ہے وہ دنیا کا سب سے کمزور انسان ہوتا ہے۔ توحید وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید والوں کی شفاعت قبول کرتا ہے۔ یہ ہے توحید کی برکت، یہ ہے توحید کا مقام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت کا بھی سب سے زیادہ حقدار قیامت کے دن کون ہوگا؟ توحید پرست ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے معلوم تھا کہ اس سوال کو ابو ہریرہ ہی پوچھیں گے، پھر ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ سنو، قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ انسان ہوگا جس نے اخلاص کے ساتھ سچے دل سے کلمہ توحید کا اقرار کیا۔ آخری بات، توحید اور شرک کا تصادم ہمیشہ سے رہا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اس وقت دنیا میں جو اتھل پتھل ہے، اس وقت دنیا میں جو کھونچال آیا ہوا ہے، اس وقت جو مختلف سازشیں رچی جا رہی ہیں، ان سب کے پیچھے نام کچھ بھی رکھ دیا جائے، مقصد صرف ایک ہے، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکا جائے، اسلام کو دبانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کر کے رہتا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ میرے بھائیوں، جب توحید پر حملہ ہوا ہے، جب اہل توحید کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، وقتی طور پر تھوڑا نقصان ہوتا ہے، لیکن ہماری ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا ہے اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب اہل توحید کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے، بعد میں توحید اور طاقت کے ساتھ ابھرا ہے۔ توحید وہ چیز ہے، توحید کی فطرت میں، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دبائیں گے اتنا ہی ابھرے گا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو اسلام سے جوڑنے کی ضرورت ہے، توحید کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ شرک کی غلاظتوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.